فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب خطیب ترجمان اسلام، ناشر جامع تعلیمات اسلامی پاکستان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ فہرست نمبر 1، قیام حسینی، ہجرت نبوی کا تسلسل، صفحہ نمبر 7۔ نمبر 2، انسان منبع خیر و شر ہے، صفحہ نمبر 16۔ نمبر 3، امام زین العابدین علیہ السلام پیکر علم و اخلاق، صفحہ نمبر 23۔ نمبر 4، سچے ہی کامیاب ہیں، صفحہ نمبر 32۔ نمبر 5، امام حسن اخلاق حسنہ کا مکمل نمونہ، صفحہ نمبر 38۔ نمبر 6، شہادت امام علی رضا علیہ السلام، صفحہ نمبر 46۔ نمبر 7، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحمتیں اور برکتیں اٹھائی نہیں گئیں، صفحہ نمبر 55۔ نمبر 8، شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام، صفحہ نمبر 62۔ نمبر 9، اسلام میں صبر کی اہمیت، صفحہ نمبر 68۔ نمبر 10، عبادت الہی اور طاغوت سے مقابلہ، صفحہ نمبر 76۔ نمبر 11، بیجا اذیت اور تکلیف پہنچانے کا انجام، صفحہ نمبر 83۔ نمبر 12، اسلام اور حسن اخلاق، صفحہ نمبر 89۔ نمبر 13، اسلام ایک فکری اور عملی ذمہ داری، صفحہ نمبر 96۔ نمبر 14، محنت و مشقت ایک دینی اور دنیاوی ذمہ داری، صفحہ نمبر 106۔ نمبر 15، اسلام اور محاسبہ نفس کی اہمیت، صفحہ نمبر 111۔ نمبر 16، زمین پر فتنہ و فساد انسان کی کارستانی، صفحہ نمبر 118۔ نمبر 17، اچھی بات بھی صدقہ ہے، صفحہ نمبر 125۔ نمبر 18، خبروں پر خوب تحقیق کی ضرورت، صفحہ نمبر 131۔ نمبر 19، ہم کیسے سچے مسلمان ہیں، صفحہ نمبر 137۔ نمبر 20، جناب زہرا تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل، صفحہ نمبر 143۔ نمبر 21، اسلامی ممالک میں فتنہ و فساد، صفحہ نمبر 151۔ نمبر 22، امام محمد باقر علیہ السلام اسلامی علم و ثقافت کے علمبردار، صفحہ نمبر 159۔ نمبر 23، امام علی ساری نسلوں کی امام، صفحہ نمبر 166۔ نمبر 24، حضرت زینب کی پیغمبرانہ شخصیت، صفحہ نمبر 178۔ نمبر 25، امام موسیٰ کاظم پیکر صبر و جہاد، صفحہ نمبر 185۔ نمبر 26، بعثت اعلیٰ انسانی اقدار کے احیاء کا دن، صفحہ نمبر 192۔ نمبر 27، اہل بیت اطہار علم و عمل کا بہترین نمونہ، صفحہ نمبر 199۔ نمبر 28، امام مہدی کی ولادت اسلام سے تجدید عہد کا دن، صفحہ نمبر 602، صفحہ نمبر 206۔ نمبر 29، نیکی مومن کے نامہ اعمال کا عنوان، صفحہ نمبر 213۔ نمبر 30، رمضان روحانیت و تربیت کا مہینہ، صفحہ نمبر 218۔ نمبر 31، تقوی آخرت کی پونجی، صفحہ نمبر 226۔ نمبر 32، امام حسن مجتبیٰ پروردہ رسالت و طہارت، صفحہ نمبر 231۔ نمبر 33، امام علی علیہ السلام انسانیت کے لیے دائمی نمونہ عمل، صفحہ نمبر 239۔ نمبر 34، خیانت اور اس کے اثرات، صفحہ نمبر 249۔ نمبر 35، نصیحت اور دھوکہ، صفحہ نمبر 256۔ نمبر 36، زمین پر فتنہ و فساد، صفحہ نمبر 263۔ نمبر 37، زبان و فکر کی ذمہ داری، صفحہ نمبر 270۔ نمبر 38، امام جعفر صادق علیہ السلام علوم اسلامی کے مجدد، صفحہ نمبر 275۔
نمبر 39 امام علی رضا علیہ السلام مشعل خداوندی صفحہ نمبر 282۔ نمبر 40 ایک مسلمان کی ذمہ داری صفحہ نمبر 290۔ نمبر 41 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صفحہ نمبر 296۔ نمبر 42 امام محمد باقر علیہ السلام علم اور مکالمے کے امام صفحہ نمبر 303۔ نمبر 43 عید غدیر عید ولایت صفحہ نمبر 310۔ نمبر 44 فساد اور انسانی ذمہ داری صفحہ نمبر 314۔ نمبر 45 ہجرت نبوی اور نئے اسلامی سال کا آغاز صفحہ نمبر 319۔ نمبر 46 انسان اور مفہوم امانت صفحہ نمبر 325۔ اس طرح کتاب کے کل تعداد صفحات کی کل تعداد ہے 328۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 7 قیام حسینی ہجرت نبوی کا تسلسل، ہجرت نبوی اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کو مسلمانوں نے اسلامک کیلنڈر کا آغاز قرار دیا۔ چنانچہ جب اس سلسلے میں امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مشورہ کیا گیا تو آپ نے اس کی تائید فرمائی۔ اس کے بعد 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے مکہ پھر مکے سے کربلا کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان دونوں تاریخوں یعنی ہجرت نبوی اور ہجرت حسینی کے درمیان مسلمانوں پر بڑے بڑے واقعات اور سانحات گزرے، جن کی ابتدا مدینہ میں پہلی اسلامی حکومت کا قیام تھا تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو اسلام کی بنیاد پر منظم کیا جا سکے۔ اس حکومت کے زیر سایہ مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی رہتے تھے، جنہوں نے انصار اور مہاجرین کے ساتھ میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ یہ ایک ایسی حکومت تھی جس سے لوگوں کے امور کو اسلامی شریعت کے مطابق منظم کرنے کے ساتھ دنیا کفر و شرک سے مقابلے کے لیے ایک مضبوط اور طاقتور قوت تشکیل دینا تھی، تاکہ اس علاقے کے حالات کو بدل سکیں اور لوگوں کو یہ باور کرا سکیں کہ اس خطے میں صرف قریش اور اس کے حلیف یہودی واحد طاقت نہیں جن سے تم خوفزدہ ہو، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور طاقت بھی ابھری ہے جس کی بنیاد علم، عقل، وحی الہی اور اسلامی شریعت پر رکھی گئی ہے، اور وہ لوگوں کو ایک ایسے نظام زندگی دے سکتی ہے جو قریش کے نظام سے مکمل جدا ہے۔ ایسا نظام آج بھی کہیں موجود نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کئی بڑے سانحات رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک آپ کے خلیفہ شرعی امام امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو ان کے حق سے محروم کیا جانا تھا، جس کے نتیجے میں اسلامی معاشرے میں فقہی اور فکری اعتبار سے اختلافات شروع ہو گئے۔ اس وقت رومیوں اور ایرانیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ چھڑ گئی۔ یہی اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا بہت اچھا موقع تھا، مگر اس کے بعد ایک شورش میں خلیفہ ثالث قتل ہوئے، مگر اس کی آڑ میں معاویہ نے ان کی قمیص کو لے کر خون عثمان کے قصاص کے نام پر مزید شورش برپا کی۔ پھر جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام خلیفہ بنے تو آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے، آپ کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا۔ بصرہ میں جنگ جمل، شام میں صفین اور عراق کے اندر جنگ نہروان لڑی گئی۔ پھر اپنے لشکر کی کمزوری اور انتشار کو دیکھتے ہوئے جناب امام حسن نے معاویہ سے صلح کی تو بنی امیہ پوری اسلامی مملکت پر قابض ہو گئے۔ اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے بعد معاویہ نے مسلمانوں سے اپنے بیٹے یزید کے لیے زبردستی بیعت لینے کی ٹھانی۔ ایک ہاتھ میں درہم و دینار اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر معاویہ اعلان کرتا تھا کہ جو یزید کی بیعت کرے گا اس کو درہم و دینار کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا یہ ملے گا، اور جو بیعت یزید سے انکار کرے گا تلوار کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا اسے یہ ملے گی۔ یوں اس نے اپنے قاتل، فاسق اور شراب خوار بیٹے یزید کو مسلمانوں پر مسلط کیا۔ یزید نے اپنی زندگی میں کبھی کسی اسلامی احکام کی پابندی نہیں کی تھی، بلکہ شرک اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ وہ خلیفہ کی حیثیت سے اسلامی معاشرے پر مسلط ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا یزید کی بیعت سے انکار۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسن کی شہادت تک آپ کے معاویہ سے ہونے والے معاہدے کا احترام کیا، مگر جب امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور کچھ عرصے بعد معاویہ بھی مر گیا تو یزید نے والی مدینہ کے ذریعے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی، تو آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے فرمایا اے امیر، ہم اہل بیت نبوت اور رسالت کا معدن ہیں،
ہم ملائکہ اترنے کے مقام اور رحمت کے نزول کا محل ہیں۔ سلسلہ ہدایت کا آغاز اللہ نے ہم سے کیا اور ہم پر ہی اس کا اتمام کرے گا۔ اور یزید ایک فاسق، شرابی، بے گناہوں کا قاتل اور اعلانیہ فسق و فجور کرنے والا شخص ہے۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ صبح ہونے تک تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے، پھر دیکھیں گے ہم میں سے کون خلافت کا زیادہ حقدار ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 324، لحوف صفحہ نمبر 22۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کا آغاز کیا، کیونکہ آپ رسول اکرم کے نص کے مطابق واجب العطیہ امام تھے۔ چنانچہ رسول اکرم کا فرمان بہت مشہور ہے، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے قیام کریں یا صلح۔ امام حسین نے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے خطوط لکھے۔ مکہ میں چند ماہ تک آپ ٹھہرے۔ اس دوران آپ لوگوں سے ملتے اور انہیں صراط مستقیم اور اسلام کے حقیقی پیغام سے آگاہ کرتے۔ اس ظالم اور اسلام سے منحرف حکومت کو ہٹانے میں ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتلاتے رہتے۔ مکہ میں آپ کی سرگرمیاں۔ امام حسین علیہ السلام موسم حج تک مکہ میں رکے رہے۔ حج کے مہینے میں پورے عرب کے مسلمان مکہ میں جمع ہوتے تھے۔ آپ نے اس موقع سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے لوگوں کو یزید کی ظالم اور ناجائز حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی تاکید کی۔ اس کے بعد ہم مکہ سے نکلے۔ آپ کی مکہ سے روانگی رسول اکرم کی ہجرت جیسی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے مکہ سے مدینے کی جانب اس وقت ہجرت فرمائی جب قریش کے سارے قبائل نے ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا۔ اس دوران اللہ کا حکم ہوا کہ محاصرے کی یہ رات اب آپ اپنے گھر میں گزاری نہ جائے، بلکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلا کر مدینے کی جانب ہجرت کریں۔ حکم ملتے ہی آپ ہجرت فرما گئے۔ اسی طرح امام حسین کو بھی یہ اطلاع ملی تھی کہ یزید نے اپنے بعض کارندوں کو یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ وہ ہر حال میں آپ کو شہید کر دے، چاہے آپ غلاف کعبہ میں لپٹے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ اس لیے آپ عراق کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ اہل عراق کی جانب سے آپ کو سینکڑوں خطوط مل رہے تھے جن میں آپ سے عراق تشریف لانے اور رہنمائی و ہدایت نہ ہونے کی شکایت کی گئی تھی۔ اس لیے آپ مکہ سے عراق کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجا، مگر ابھی آپ عراق کے راستے میں تھے کہ ان کی شہادت کی خبر ملی، تو امام حسین نے کوفے کی بجائے کربلا کی جانب سفر کا رخ کیا۔ یوں دونوں ہجرتوں یعنی رسول اکرم اور امام حسین کی ہجرتوں کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی دعوت اسلام کو عام کرنا، جس کا اظہار امام حسین کے دیے گئے پہلے خطبے میں بخوبی نظر آتا ہے۔ اس خطبے میں آپ نے لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ آپ کو حکومت اور سلطنت سے کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ آپ کا قیام کا مقصد یزید اور اس کے گماشتوں کے اسلام کے خلاف کی جانے والی سازشوں اور ان کی کافرانہ چالوں سے مسلمانوں کو آگاہ کر کے انہیں متحرک کرنا ہے۔ چنانچہ اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو خدا کے حرام کو حلال کرتا اور خدا کے عہد کو توڑتا ہو اور سنت رسول کی مخالفت کرتا اور خدا کے بندوں میں گناہ اور دشمنی اور سرکشی کا عمل روا رکھتا ہو، تو اگر ایسی صورتحال دیکھنے کے باوجود اپنے قول و عمل سے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ کا حق ہے کہ اس شخص کو بھی بادشاہ کے ساتھ جہنم میں داخل کرے۔ بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 381۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ امت مسلمہ یزید کی ظالم اور اسلام سے منحرف حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کی اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کرے، کیونکہ یزید کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور پیغمبر اکرم کی حدیث میں بیان تمام برائیاں یزید اور اس کے گماشتوں میں پائی جاتی تھیں، یہی یزید کے خلاف قیام کرنے کے لیے شرعی جواز فراہم کرتی تھیں۔ کیونکہ بعض مسلمان فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں ظالم حکمرانوں کی نصیحت اور ہدایت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ مگر امام حسین نے قیام کر کے دنیا کو بتلا دی کہ اسلام ہر دور میں مسلمانوں کو ظالم حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کو واجب قرار دیتا ہے، اور اگر کوئی ظالم کہ ظلم و ستم کو اپنے قول و عمل سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو خدا اس شخص کو اسی ظالم کے ساتھ جہنم میں داخل کرے گا، کیونکہ حق سے چشم پوشی کرنے والا گونگا شیطان ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنا شرعی موقف بیان کرتے ہوئے
اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنا شرعی موقف بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور تم جانتے ہو کہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم سمجھا ہے اور خدائے رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ انہوں نے فساد کو آشکار اور حدود الہی کو معطل کر کے رکھ دیا ہے اور مسلمانوں کے اموال کو اپنے لیے مختص کر دیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے حرام کو حلال اور اللہ کے حلال کو حرام کر رکھا ہے۔ اس لیے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی رشتہ داری کے سبب سب سے زیادہ اس امر کا حقدار ہوں۔ بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 381۔ اصلاح امت کی تحریک۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک لوگوں کو فکری انحرافات سے بچانے اور عمومی حکومت کی پیدا کردہ خرابیوں کی اصلاح کے لیے تھی۔ بعض علماء اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد حکومت کا حصول تھا، مگر ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حصول حکومت کے لیے جد و جہد امام وقت کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریوں میں سے تھی۔ البتہ اپنی ذات اور دنیا کی لذتوں کے لیے حکومت اور اقتدار کی طلب اور حق کا بول بالا کرنے، باطل کی نابودی اور معاشرے میں اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے حکومت حاصل کرنے کی جد و جہد میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ثانی ذکر تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا راستہ اور مقصد ہے، جس کی تاکید کرتے ہوئے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے ابن عباس سے پوچھا جب آپ اپنے جوتے کو ٹانک رہے تھے، ابن عباس بتاؤ اس جوتے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ تو ابن عباس کہنے لگے، یا امیر المومنین اس جوتے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اگر میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا مٹانا نہ ہوتا تو تم لوگوں پر حکومت کرنے سے یہ جوتا مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 33۔ یہ بات سچ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے دنیا کو طلاق دے رکھی تھی، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ حکومت کے اپنے دینی حق سے دستبردار ہو گئے تھے، کیونکہ رسول اکرم کے بعد حکومت کی حقدار یہی ہستیاں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خطاب میں اس موقف کو دہرا رہے ہیں، میں اس امر حکومت کا دوسروں سے کہیں زیادہ حقدار ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے مختلف شہروں میں موجود کئی شخصیات کے نام خطوط لکھے، چنانچہ اہل بصرہ کے نام اپنے خط میں آپ نے تحریر فرمایا۔ اما بعد، خدا نے تمام لوگوں میں سے حضرت محمد کو منتخب کیا اور انہیں اپنی نبوت سے سرفراز کیا اور اپنی رسالت کے لیے چنا، پھر انہیں اپنی طرف کرامت کے ساتھ اٹھا لیا اور وہ بندوں کی ہدایت کر چکے تھے، اور ان کے بعد ان کے جانشینی کے وارث ان کے اہل بیت ہیں جو منتخب لوگ ہیں۔ ایک گروہ نے ہم پر غلبہ پا لیا تو ہم فتنے سے بچنے کے لیے اور عافیت کی طلب میں صلح جوئی ہم اس وقت اتحاد بین المسلمین کی خاطر خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ اسلام کو عالم کفر سے خطرہ تھا کی خاطر گھر بیٹھ گئے۔ میں تم لوگوں کو یہ خط بھیج رہا ہوں اور کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اس وقت سنت رسول مردہ اور بدعت زندہ کر دی گئی ہے، اور اگر تم میری دعوت قبول کرو اور میرے امر کی اطاعت کرو تو میں تمہیں راہ حق کی طرف رہنمائی کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بات پر بہت زور دیا کہ آپ کے قیام کا مقصد اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح، حق کا قیام اور باطل کی نابودی ہے، اور اپنے نانا کے دین کو پھر سے اپنی اصلی شکل میں زندہ اور نافذ کرنا ہے۔ آپ کی ان ارشادات کے بعد ہم بعض افراد کی طرف سے کہی جانے والی یہ باتیں تسلیم نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے درجات میں اضافہ یہ شہادت کی طلب میں گھر سے نکلے تھے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام سے منسوب اس روایت کو بھی ہم نہیں مان سکتے جس کے مطابق آپ نے فرمایا تھا، ان حالات کا سامنا کرنے سے میرے لیے موت بہتر تھی۔ بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 366۔ یہ امام حسین علیہ السلام جیسی شجاع ہستی کا جملہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ جنگ اور خطرات میں گھرے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے متعلق یہ روایت ملاحظہ کیجیے کہ جس میں راوی کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی شخص کی اولاد، خاندان والے اور اصحاب و انصار قتل ہو گئے ہوں اور ان پر چاروں طرف سے ان گنت دشمنوں کا حملہ ہو، اور وہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ قوی دل اور ثابت قدم رہا ہو۔ جب دشمن ان پر حملہ کرتے تو وہ تلوار سے ان پر جوابی حملہ کرتے تھے، اور دشمن اس طرح بھاگتے تھے جیسے بھیڑیے کے حملے سے بکریوں کے ریوڑ بھاگتے ہیں۔ جب آپ ان پر حملہ کرتے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اس طرح منتشر ہوتے تھے جیسے ٹڈیوں کے جھنڈ میں منتشر ہوتے ہیں۔ آپ حملہ مکمل کر کے اپنی جگہ پر واپس آ جاتے تھے اور فرماتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم۔
لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی جنگ میں آپ کے بابا امام علی کی جنگ کی جھلک دیکھی تھی، جیسا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جنگ میں رسول اللہ کی جھلک دیکھی تھی۔ اور جب یہ لشکر یزید کے سپہ سالار ابن سعد نے اپنی فوج کو ایک ایک کر کے قتل ہوتے دیکھا تو اپنے لشکر والوں کو پکارتے ہوئے کہا، معلوم ہے کہ تم کس سے لڑ رہے ہو؟ ارے یہ مرد میدان عربوں کے قاتل علی کا بیٹا ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 50۔ جبکہ ہماری اکثر مجلسوں میں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ یوں کیا جاتا ہے جیسے ایک کمزور اور ناتواں شخص ہو، اور آپ سے یہ جملہ منسوب کیا جاتا ہے کہ میرے جد کی قسم میں پیاسا ہوں۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام شجاعت اور بہادری کے پیکر تھے۔ آپ تو کربلا میں اپنی بہن کو صبر اور شجاعت کی تاکید کر رہے تھے، جس کا برملا اظہار جناب زینب نے یزید اور ابن زیاد کے درباروں میں انہی کے سامنے اپنے خطبات اور بہادری کے ذریعے کیا۔ بعض لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے شدت غم کی وجہ سے اپنا سر مبارک محمل سے ٹکرایا تھا۔ یہ سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ عاشورہ بہادری اور حریت کا درس۔ عاشورہ حسینی کی یاد میں منائے جانے والی مجالس سے ہمارا مقصد امام حسین علیہ السلام اور ان کی بہن زینب کی طرح شجاعت اور قوت حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہم بھی آج امام حسین علیہ السلام کی طرح سازشوں اور خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ جب آپ کو یزید کی بیعت یا شہادت میں سے ایک کے انتخاب پر مجبور کیا گیا تو آپ نے فرمایا، بد نسل شخص کے بد نسل بیٹے نے دو باتوں میں سے ایک کے انتخاب پر ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ یا تو ہم جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں یا ذلت کے ساتھ زندہ رہیں، جبکہ پستی اور ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین اس بات پر راضی نہیں اور باکردار آباء و اجداد، پاک و پاکیزہ مائیں، با عزت لوگ اور عزت دار نفوس کریمانہ موت کے مقابلے میں ذلت کے ساتھ ظالم کی بیعت پسند نہیں کرتے۔ بحر الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 83۔ یہ وہ حسین ہیں جو اگرچہ تنہا تھے مگر اپنی تنہا ذات میں پوری امت ہے۔ آج ہمیں بھی عالمی استکباری قوتوں خصوصاً امریکہ اسرائیل سے بہت سے خطرات درپیش ہیں۔ ہمیں ان خطرات کا عزت، قوت اور کرامت کے ساتھ حسینی بن کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ و بکا کرنا ایک فطری بات ہے، اور امام حسین علیہ السلام واقعاً ہماری طرف سے اس گریہ اور نوحے کے مستحق ہیں، کیونکہ کربلا میں امام مظلوم پر جو مصائب پڑے ہیں، اس گریہ و بکا کے سوتے وہاں سے پھوٹتے ہیں۔ مگر ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو امام حسین علیہ السلام، آپ کے اہل بیت اور اصحاب باوفا کے موقف کو کمزور کرے، اور یہی عاشورہ کا درس ہے جو ہمیں قوت، ثابت قدمی اور مشکلات اور مسائل کے وقت صبر عطا کرتا ہے۔ ہمیں جناب علی اکبر علیہ السلام کی اس جملے کو یاد رکھنا چاہیے جو آپ نے اپنے بابا سے کہا تھا، بابا ہم حق پر ہیں تو خدا کی قسم ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ انسان منبع خیر و شر ہے، خرابیاں انسان کی پیدا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہوتا ہے، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے وہ انہی کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھا دے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ سورہ روم آیت نمبر 41۔ اس آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اس انسانی دنیا میں موجود تمام سماجی، سیاسی، معاشی، انفرادی، اجتماعی مسائل اور خرابیوں کا ذمہ دار خود انسان ہے۔ اسی طرح باہمی تعلقات میں دراڑ، معاملات میں بگاڑ، معاشرے میں پائی جانے والی بے چینی، نقصانات اور بے گناہوں کے بہائے جانے والے خون کی ذمہ داری انسان پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے تو انسانوں کو صراط مستقیم کی نشاندہی کر دی ہے، جس پر چل کر انسان روحانی تابندگی، تقوی الہی، محبت خدا، ایمان اور خوف خدا اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے انسانوں کو انفرادی اور مجموعی طور پر اس راستے پر گامزن رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اب اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پیدا ہونے والی خرابیوں اور نامساعد حالات کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ اس بنیاد پر ہم کسی بھی صورت میں بعض لوگوں کی طرح خداوند عالم کو ان حالات کا براہ راست ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، اسی نے انسانوں کے لیے ایک نظام، سسٹم وضع کیا ہے تاکہ انسان اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اس کی پابندی کرے۔
مگر یہ انسان ہے جو اس نظام سے انحراف کرتا ہے، جس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز اچھی ہے۔ اصلاح اور تبدیلی کی ذمہ داری۔ انسان جس طرح خرابیاں پیدا کرتا ہے، اسی طرح اچھائیوں اور خوبیوں کا ایجاد کرنے والا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو ہمیشہ اچھائیوں، نیکیوں اور اصلاح کی دعوت دی۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے، جہاں تک میرا بس چلے میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 88۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح کروں تاکہ تمہارا معاشرہ نیکیوں سے اس طرح بھر جائے کہ وہ امن و سلامتی اور خیر کا گہوارہ بن جائے۔ یہی امام حسین علیہ السلام کے قیام کا بھی مقصد تھا، کیونکہ ہم امام عالی مقام کے خطبات میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے قیام کا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خدا کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔ سورہ رعد آیت نمبر 11۔ اس آیت میں خداوند عالم ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ یہ انسانی ہے جو اپنی زندگی، سوچ، فکر اور دوسروں کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ جب لوگ نیکی کی راہ چھوڑ کر برائیوں کی راہ پر چل پڑتے ہیں تو خداوند عالم ان کی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی زندگی سے امن و سکون چھین لیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ جب کسی قوم کو نعمت عطا کرتا ہے تو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں، اور خدا سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 53۔ گویا اللہ تعالیٰ انسان سے فرما رہا ہے کہ خود کو بدلو تو تم حقیقت کو بدل سکتے ہو، کیونکہ حقیقت انسانی فکر سے جنم لیتی ہے جسے انسان اپنے عزم و ارادے کے ذریعے بدل سکتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد الہی ہوتا ہے، اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے کہ وہ ہر طرح سے امن و چین کی زندگی بسر کر رہی تھی، ہر طرف سے بفراغت رزق چلا آتا تھا کہ اس نے خدا کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے ان کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھا دیا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 112۔ مذکورہ آیات کی روشنی میں ضروری کہ ہم عملی اور واقعی اصلاح کے لیے لوگوں کی فکری اصلاح کی جد و جہد کریں، تاکہ لوگوں کی بری ذہنیت کو اچھی ذہنیت اور ظلم کو عدل میں تبدیل کر سکیں اور انہیں انحرافی راہ کی بجائے صراط مستقیم پر گامزن کر سکیں۔ حق سے انکار اور باطل سے پیار۔ خداوند عالم گزشتہ امتوں کی ہلاکت کی وجوہات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کی ہلاکت کی ایک وجہ ان کے اندرونی اختلافات ہے، جیسے ایک دین کے ماننے والے مختلف فرقوں کے مابین مذہبی اختلافات، یا ایک ہی ملک میں رہنے والوں میں سیاسی اختلافات ہوں، یا پھر ایک معاشرے میں بسنے والوں کے سماجی اور گروہی اختلافات وغیرہ۔ یہ سارے اختلافات مومنین اور حق کے طرفداروں کو کمزور کرنے اور ایک قوت بننے سے روکنے کا باعث بنتے ہیں، جیسے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی نبی کے بعد اس کی امت کے آپس میں اختلافات نہیں ہوئے مگر یہ کہ ان کے اہل باطل اہل حق پر برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بحر الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 398۔ کیونکہ اختلافات امت کو باہمی جھگڑوں میں الجھا دیتے ہیں اور انہیں بنیادی مسائل اور معاملات سے دور کر دیتے ہیں اور امت کو ان کی قوت سے محروم کر دیتے ہیں۔ امت مسلمہ آج اختلافات کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اس کے سیاسی اور مذہبی رہنما ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں اور ہر ایک اپنی سیاسی، مالی اور معاشرتی حیثیت بنوانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ حالانکہ یہ لوگ سب جانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ خواص کے کرتوتوں کی سزا عوام کو اس وقت تک نہیں دیتا جب تک وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی غلط کاریوں کو یوں دیکھتے نہ رہیں کہ ان کو روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود نہ روکیں۔ پر جب ایسی صورتحال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خواص اور عوام دونوں پر عذاب نازل کرتا ہے۔ تفسیر المنار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 638۔ اور جب حرام اور حلال کی تفریق مٹ جائے، گناہوں کا ارتکاب عام ہو جائے اور اختلافات کو ہوا دے کر مومنین کے مابین نفرت اور دشمنی کا بیج بو دیا جائے تو خداوند عالم اس وقت دونوں فریق پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ حالانکہ ایسے قائدین لیڈرز کی کمی نہیں جو اس صورتحال سے نکلنے اور تمام میدانوں کے اندر لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، مگر وہ اس سلسلے میں کچھ بھی کرنے پر تیار نہیں کہ ان میں
سے ہر ایک اجتماعی مفادات پر ذاتی مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔ انہیں مفاد عامہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ بعض مذہبی رہنما یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے پاس چلے آئیں اور ان کی عزت افزائی کریں۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی دینی اور مذہبی شخصیات لوگوں کے معاملات اور معاشرے کے امور میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، خصوصاً مسلمانوں کے مابین موجود ان اختلافات اور دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے، جن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے ہیں، کوئی کردار ادا نہیں کرتی۔ آج ہمیں اس تکفیری گروہ کا سامنا ہے جس کے لوگ کلمہ شہادتین کا اقرار کرتے ہیں مگر دوسرے مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اور حاکم اور عالم کفر و استکبار کا مقابلہ کرنے کی بجائے ائمہ طاہرین کی قبور پر زیارت کے لیے آنے والے مسلمانوں کو اپنے بموں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ اس گروہ سے تعلق رکھنے والی ایک عورت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوتی ہے اور وہاں موجود زائروں پر خودکش حملہ کرتی ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ اگر وہ خودکش حملہ کرے گی تو رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ہوگی، جبکہ رسول اللہ خدا فرماتے ہیں جب یہ لوگ ایسا کرنے لگے تو خداوند عالم ان کے ہر خاص و عام پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ رسول اکرم ایک روایت میں اعلانیہ اور مخفی گناہ میں فرق اور معاشرے پر ان گناہوں کے اثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب بندہ گناہ کو پوشیدہ طور پر انجام دیتے تو اس گناہگار کے علاوہ کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن جب وہ اسے اعلانیہ انجام دیتا ہے اور اس کو روکنے کی کوشش بھی نہیں ہوتی تو سب کو نقصان پہنچتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 136۔ جس طرح ایک شخص زہر پی لیتا ہے تو وہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اگر وہ یہی زہر کسی ہوٹل کے کھانے یا عوامی استعمال کی چیز میں ملاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ معاویہ کے فوجی شہروں پر تسلط جما رہے ہیں تو آپ اپنے اصحاب کی جہاد میں سستی اور رائے کی خلاف ورزی سے بددل ہو کر ممبر کی طرف بڑھے اور انہیں لشکر معاویہ کے غلبے کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، باخدا میں تو اب ان لوگوں کے متعلق یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ وہ عنقریب سلطنت و دولت کو تم سے ہتھیا لیں گے، اس لیے کہ وہ مرکز باطل پر یکجا اور متحد ہیں اور تم اپنے مرکز حق سے پراگندہ و منتشر۔ تم امر حق میں اپنے امام کے نافرمان اور وہ باطل میں بھی اپنے امام کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ وہ اپنے ساتھی معاویہ کے ساتھ امانت داری کے فرائض کو پورا کرتے ہیں اور تم خیانت کرنے سے نہیں چوکتے۔ وہ اپنے شہروں میں امن برقرار رکھتے ہیں اور تم شور و شین برپا کرتے ہو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 25۔ وہ معاویہ کے بنائے ہوئے قانون کو حق پر مبنی قانون سمجھ کر عمل پیرا ہوتے ہیں، جبکہ تم نظام حق کی مخالفت کر کے انتشار پھیلاتے ہو۔ جب ظاہری خلافت پر متمکن ہوئے تو امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنے فوجی سپہ سالاروں کے نام میں خط میں تحریر فرمایا۔ اگلے لوگوں کو اس بات نے تباہ کیا کہ انہوں نے لوگوں کے حق روک لیے۔ حق حکومت کے ذمہ داروں کے پاس لوگوں کی امانت ہے۔ حق حکومت کے ذمہ داروں کے پاس لوگوں کی امانت ہے، لہذا لازم ہے کہ اسے بغیر کسی عوض کے حقداروں کو لوٹا دیں، اور جب حکومت کے ذمہ دار لوگ دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں تو لوگ ان سے رشوت دے کر اپنا حق خرید لیتے ہیں، یعنی حکومت کے عہدیدار مالیاتی معاملات میں گھپلے کرتے ہیں اور مستحقین کو ان کے حقوق سے محروم کرتے ہیں۔ لوگوں کے دینی اور دنیاوی معاملات سرکاری افرادی خواہشات اور مفادات کے تابع ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے رشوتیں دے کر اسے خریدا اور انہیں باطل کا پابند بنایا، تو وہ ان کے پیچھے انہی راستوں پر چل کھڑے ہوئے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 79۔ یعنی انہوں نے باطل کو اپنی زندگی میں دین اور اجتماعی زندگی کی بنیاد بنا لیا ہے۔ اب ان کے بعد ان کی نئی نسل بھی اپنے آباء و اجداد کی دیکھا دیکھی باطل کو حق سمجھ کر اس کی اتباع کر رہی ہے، کیونکہ وہ اس کے عادی اور باطل سے مانوس ہو چکے ہیں اور انہیں اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 کا اختتام کرتے ہیں۔